نہیں تھی. لیکن آج کی ہماری مائیں اور بہنیں اللہ سے نہیں ڈرتی لیکن دنیا کی ہر چیز سے ڈرتی ہے نا. اگر اندھیرا ہو گیا, اگر گھر میں لائٹ چلی گئی تو سب سے زیادہ پہلے آوازیں کون کرتے؟ عورتیں کرتی. نہیں, راستے میں اگر کتا آ گیا تو تب تک ہم وہاں سے نہیں جاتے جب تک وہ کتا وہاں سے نہ چلا جائے, ہے نا. گھر میں اگر کوئی چپکلی کو دیکھ لے, گھر میں اگر کوئی جھنگر آ گیا تو آج کی ہماری ماں اور بہنوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, اتنا وہ ان سے ڈرتی ہے. غور کیجیے, اتنے بزدل ہو چکے ہیں آج ہماری مائیں اور بہن, جبکہ ہماری ہاجر علیہ السلام کے ذریعے ہم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر توکل کرو, اللہ ہی تم کو فائدہ پہنچائے گا, اللہ کے حکم سے ہی تم کو نقصان ہوگا. اللہ کے حکم کے بغیر تم کو نہ کوئی کتا نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ کوئی رات کے اندھیرے میں کوئی شیطان آپ کو آ کے پکڑ سکتا ہے. یاد رکھنا میری ماں اور بہن. غور کیجیے, اندازہ کریے, ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر تن تنہا اکیلی وہ کیسی گزاری ہوں گی انہوں نے اپنی رات, کیسے گزارے ہوں گے انہوں نے اپنے دن اور رات. میری بہنوں, دن گزرتے ہیں, وہ کھجور ختم ہو جاتے ہیں, وہ پانی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے, بھوک کی شدت کی وجہ سے روتے ہیں, بلبلاتے ہیں. اور جب ہماری ہاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو روتا ہوا, بھوک کی وجہ سے بلبلاتا ہوا دیکھتی ہے تو تڑپ اٹھتی ہے. اور ہم یقیناً ہم سب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ماں باپ اپنی بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے بھوک کے ذریعے یعنی بھوک سے وہ روتا ہوا اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے. یقیناً یہ حقیقت ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو بھوک سے ہوئے دیکھے, بھوک کی وجہ سے اگر ان کو تڑپتا ہوا, بلبلاتا ہوا اگر وہ دیکھے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی اولاد ہوتی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھانا شروع کرتے ہیں. اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ اب سٹیا گئے ہو, اب آپ کی عمر ہو چکی ہے, آپ خاموش بیٹھ جائیے. ماں کو کہتے ہیں کہ آپ چک چک مت کرو, ہم کو سکون سے زندگی گزارنے دو. یہ اولاد یہ کہتی ہے ان ماں باپ کو کہ آپ تمیز کے ساتھ, آپ اچھی طریقے کے ساتھ مجھ سے اور میری بیوی کے ساتھ پیش آؤ. یہ کہنے والی آج کی اولادیں ہیں. اللہ اکبر. یہ وہی ماں باپ ہے میری بہنوں جو آپ کی رونے کی آواز سن کر آپ کی بھوک کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے. یہ وہی ماں باپ ہے جو تھوڑی سی مصیبت بھی آپ کے اوپر آنا برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو لہٰذا اپنی والدین کی قدر کرو. بہرحال ہماری حاجر علیہ السلام جب بے چین ہو جاتی ہے, پھر وہ صفا اور مروہ کے وہ 7 چکر کا واقعہ جو پچھلے درس میں آپ کے درمیان رکھا گیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے, بھوک کی شدت کی وجہ سے صفا کی پہاڑی پر چلتی ہے کہ کوئی کچھ کھانے کے لیے مل جائے. پھر بچے کی فکر ہوتی ہے, دوڑتے ہوئے آتی ہے, بچے کو دیکھتی ہے کہ بچہ صحیح سلامت ہے, پھر مروہ کی طرف دوڑتی ہے. اسی طریقے سے 7 چکر مکمل کرتی ہے. اور یہ 7 چکر اللہ کو اتنے زیادہ پسند آئے, اللہ اس بندی کی اس قربانی کو اس طریقے سے یاد رکھتا ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام حاجیوں کے لیے اللہ نے سعی کا کرنا, صفا اور مروہ پر 7 چکروں کو لگانا حج کا ایک رکن بنا دیا. اللہ اکبر. ہماری حاجر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ میں اور آپ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنے, کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. دیکھو ہماری حاجر علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا, کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں تھی, تو اللہ نے کیا کیا, زمین کے اندر سے چشمے کو نکالا, کیونکہ یہ بندی اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی, جس کو آج ہم زمزم کا پانی کہہ کر پیتے ہیں. یہ زمزم کا پانی وہی ہے جب ہمارے اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے ایڑی جو رگڑ رہے تھے, ہماری حجر علیہ السلام صفا سے مروہ, مروہ سے صفا پر جا رہی تھی تاکہ کچھ مل جائے, تو پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, وہ پر مارتے ہیں, وہاں سے پانی نکلتا ہے اور ماں اور بیٹے دونوں مل کے پانی کو پیتے ہیں. ہم کو اس سے کیا سبق ملا میری بہنوں؟ آپ کہیں پر بھی ہو, آپ چاہے کسی ویران وادی میں کیوں نہ ہو, اللہ نے آپ کو جو رزق دیا ہے, آپ کے مقدر میں اللہ نے جو رزق لکھا ہے, وہ چاہے زمین کے اندر ہو چاہے پہاڑ کے نیچے ہو, وہ آپ کو اللہ ضرور لوٹائے گا, ضرور اللہ وہ آپ کو دے گا. دیکھیے
हाजर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने इंतजाम नहीं किया, ऐसा पानी जिसमें खाने और पीने दोनों की ताकत मौजूद है। अल्लाह अकबर। इसके जरिए हमको क्या सबक मिलता है कि रिस्क का देने वाला कौन है जी? कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और आपको रिस्क उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा है, और आप उतना ही कमाएंगे, चाहे आप हराम तरीके से कमाओ चाहे आप हलाल तरीके से कमाओ, आपको उतना ही मिलेगा। हराम कमाने से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर आप हलाल तरीके से कमाते तो आपको उतना ही मिलता। लिहाजा अपने दिमागों में ये बात रख ले कि मुझे और आपको रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह के अलावा आपको कोई रिस्क नहीं दे सकता, और जहां आपका रिस्क है अल्लाह वहां से निकाल के आपको देगा। देखो, गुमान भी नहीं था हाजिर अलैहिस्सलाम का, गुमान भी नहीं था कि अल्लाह जमजम का वो कुआं वहां से निकालेगा, वो चश्मा वहां से फोड़ेगा। अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों को अल्लाह वहां से रिस्क अता करता है जहां से उनका गुमान भी नहीं जा सकता। याद रखना मेरी बहनों, ये दर्स मुझे और आपको हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। ये 6वां दर्स था जो मुझे और आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। 7वां दर्स, 7वां सबक जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मुझे और आपको मिलता है वो है अपनी औलाद की तरबियत करना। क्या क्या मिलता है? अपनी औलाद की तरबियत करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा छोड़ के चले गए, जब दूसरी मर्तबा वो अपने बीवी और बच्चे से मिलने के लिए आए, तो फिर अल्लाह का वो हुक्म लेकर आए जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर दो, है ना? यही लेकर आए थे दूसरे सफर में अपने बीवी और बच्चे से मिलने के लिए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए। जब बीवी के पास पहुंचते हैं, जब हाजिर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं इस्माइल को ज़िबह कर दूं, तो वो अल्लाह की बंदी क्या कहती? अल्लाह अकबर। ये नहीं कहती कि आप तो हमको छोड़ के चले गए थे, ये बच्चे को कौन देखना, इसकी परवरिश कौन करना, हमको कौन खिलाना, हमको कौन पिलाना, इतने दिन से तो छोड़ के चले गए और अब आके बोल रहे कि बच्चे को ज़िबह कर दे तू। हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं कहा। हाजिर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? आपको जो अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरिए। गौर कीजिए, तैयार करती है इस्माइल अलैहिस्सलाम को और बाप के साथ भेज देती है। बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि ए मेरे प्यारे बेटे, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे ज़िबह कर दूं, तो बता तेरा क्या ख्याल है? वो जो अल्फाज इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से आए, यकीनन वो हर एक माँ के लिए अपनी औलाद को तरबियत करने का एक नमूना है। याद रखना, हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या आता है? ऐ अब्बा जान, आपको जो अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, यकीनन आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कितना साल का बच्चा था वो? सिर्फ 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, और उसके दिल में कुर्बानी का ये जज्बा पैदा करने वाली कौन थी? एक माँ थी। गौर कीजिए, अपने आप को कुर्बान करने का जज्बा। अल्लाह अकबर। आज हमारे बच्चों को हम सिर्फ ये कहे कि बेटे थोड़ी देर कुरान पढ़ते बैठो, ये फोन को मत लो, तो बोलो हमारी आज की औलादें सुनती है जी? हमारे बच्चे सुनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आज की हमारी माएं उनकी तरबियतें फोनों के जरिए कर रही है। आज हमारे उस बच्चे को ये कुरान तो नहीं मालूम, वो 1 साल के बच्चे को आज फोन कैसा चलाना, टच का फोन वो भी कैसा चलाना, वो उसको मालूम हो गया आज। गौर कीजिए, कैसी तरबियत की होगी हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह का हुक्म, ऐ अब्बा जान, अल्लाह का जो हुक्म है वो कर गुजरो। मेरी बहनों याद रखो, आप तरबियत में अपनी औलाद की सबसे ज्यादा हकदार है। हमारी हाजिर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि औलाद की तरबियत कौन करना, आप तो चले गए थे, ये नहीं कहा। औलाद की तरबियत की ज्यादा जिम्मेदारी माँ की है, आप लोगों की है। याद रखना, क्योंकि आप अगर अल्लाह को इबादत करने वाली, अल्लाह को पुकारने वाली, अल्लाह पर उम्मीद रखने वाली होगी, तो आपकी औलाद भी अल्लाह को पुकारने वाली, अल्लाह के लिए सब कुछ करने वाली होगी इंशाअल्लाह। याद रखना मेरी माँ और बहनों, अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान दो। अपनी औलाद के दिल में अल्लाह का डर बिठाओ, अपनी औलाद के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। अपनी सबसे ज्यादा मोहब्बत पैदा मत करो। अम्मा की मोहब्बत बेटे के दिल में इतना बिठा दो, बोलते ना आजकल का जुमला है ना,
بچوں کے دل میں، بیٹوں کے دل میں اماں کی محبت اتنا بٹھا دو کہ شادی کے بعد بھی وہ اماں کا پلو پکڑ کر رہے. نہیں، اماں کی محبت نہ کو، سب سے پہلے اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کرو. جب آپ اللہ کی محبت پیدا کرو گی تو وہ بچہ اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی خدمت کرنے والا بنے گا. یاد رکھنا میری بہنوں، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے والی بنو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. سورہ ابراہیم کا مطالعہ کیجئے. سورہ ابراہیم میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز کا پابند بنائیے. اللہ اکبر. ہم کیا بولتے ہیں آج؟ اللہ میرے بچے کو 10th میں پاس کر دو، اللہ میری بیٹی کو انٹر میں پاس کر دو، اللہ اس کو ایم سیٹ میں دلا دو، اللہ رینک دلا دو. اللہ کبھی یہ دعا کرے میری بہنوں کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دیجئے اور ہماری دعاؤں کو قبول کیجئے. ہاں، کیا کبھی یہ اللہ سے دعائیں کرے کہ اے اللہ مجھے تیرا فرما بردار بنا دیجئے، میری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا دیجئے، میری اولاد کو دین کے لیے چن لے، مجھے دین کے لیے چن لے؟ نہیں، ہم یہ دعائیں نہیں کرتے. ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ہمارے بچے کو اچھی جاب لگ جانا، اس کو ایک خوبصورت امیر گھرانے کی بچی مل جانا. نہیں، جو دنیا کے لیے دعائیں کرو گی تو یہ دنیا میں ہی وہ تمہاری اولاد تم کو رسوا کر کے چھوڑ دے گی، یاد رکھنا. لہٰذا اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو. کون سی؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرو. اور اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر دماغ دو. صرف فون کے ذریعے ان کو مت چھوڑ دو، صرف اسکول کے حوالے کر کے ان کو مت چھوڑ دو. ان کو دیکھو، چیک کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہر چیز پر نظر رکھو. یہ اولاد کی تربیت کا سبق مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. 8ویں چیز جو مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم آپ کو ہے آپ وہ کر گزرو. کیا؟ اللہ کا جو حکم آیا بس اس کو کر گزرنا ہے. ہم کو یہ دیکھنا نہیں ہے، اپنے دماغ کے گھوڑوں کو دوڑانا نہیں ہے، اپنے دماغ کے ڈھکنوں کو کھول کر چنچے گننا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے بس کر گزرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اذ قال ربہ لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو فرما بردار ہو جا، مسلم ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں فرما بردار ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا. غور کیجئے آپ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ باپ کو توحید کی دعوت دو، دے دیے. اللہ نے حکم دیا قوم کو دو، قوم کو دے دیے. بادشاہ وقت کو دو، بادشاہ وقت کو دے دیے. غور کیجئے، اللہ کا حکم آیا اور کر گزرے. اللہ کا حکم تھا کہ بیوی اور بچے کو لے کے جا کے اس چٹیل میدان میں چھوڑ دو، وہ وادی میں چھوڑ دو. یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی اور بچے ہیں میں کیسا چھوڑوں گا، ایک لوتی اولاد میں کیسا چھوڑوں گا، کوئی آدم ہے نہ کوئی انسان ہے وہاں پر. نہیں، اللہ کا حکم ہے بس کر گزرے. اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزرنا ہے. اللہ کا حکم ہے اپنی اولاد کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. غور کرو، یہ عید مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں، اس سبق کو اپنے دماغوں میں یاد کر کے یہاں سے جائے کہ ہم اب اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے والی بنے گی، اسی طریقے سے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام عمل کرنے والے بنے تھے. یاد رکھنا. یقیناً مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی جو حکم دے وہ حکم پر کر گزرنا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے میری ماؤں اور بہنوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن آج ہم قرآن کو نہیں پڑھتے. اللہ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے اور ہماری پوری نمازیں ہماری زندگیوں سے خالی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن غور و فکر کرنے کی ہم کو کہتے ہیں کہ قرآن پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، لیکن ہم قرآن کو کبھی کھول کر نہیں پڑھتے. میری بہنوں غور کرو، ہم اس قربانی کے جانور کو ہم ذبح تو ضرور کرتے ہیں
لیکن اپنے دل سے سوال کرنا، کیا اللہ تمہاری ایسی قربانی کو قبول کرے گا جو تم قربانی کے جانور کو تو بھی رسمی طور پر قربان کر رہی ہو، لیکن نماز فجر کے لیے اپنے آپ تم نیند کو قربان نہیں کر سکتی؟ ہاں، نماز فجر کے لیے تم اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتی، اور پھر رسمی طور پر تم جانوروں کے بڑے بڑے جانور کی قربانی دو گی، تو مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ یہ رسمی طور پر دی جانے والی قربانی کو قبول کرے گا؟ غور کرو، ہفتے میں ایک دن علم حاصل کرنے کے لیے آپ سب کو بلایا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا حکم اللہ نے ہم سب کو دیا ہے کہ تم ایمان والی ہو، تم اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو تو علم حاصل کرو، لیکن آج ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن 2 گھنٹے کی ہم قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم بڑے بڑے جانوروں کی قربانی رسمی طور پر دیں گے تو کیا اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کرے گا؟ غور کریے، اللہ مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم جھوٹ نہ بولو، لیکن ہماری زندگیاں بڑی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، تو کیا اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو حکم دیتے ہیں کہ سود مت لو، مٹی مت لو، مٹی نہ لو نہ دو، بیاج نہ تم کو لینا ہے نہ تم کو دینا ہے، فائنانس نہ تم کو لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن آج ہمارے پاس مٹی بھی لیا جاتا، مٹی کے چٹیاں چلائے جاتے، فائنانس سے پیسہ لے کر، بیاج سے پیسہ لے کر شادیاں بھی کی جاتی اور گاڑیاں اور گھر بھی بنے جاتے ہیں، اور پھر رسمی طور پر قربانی کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کرے گا؟ غور کرو، یہ سود، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ کیا آپ کر سکتی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ؟ ہاں، مجبوری کے نام پر آپ مٹی سے پیسہ ضرور لے لیتی ہے، کیا مجبوری میں آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتی ہے؟ کیا مجبوری میں آپ اپنی ماں سے، سگی ماں سے زنا کر سکتی ہے؟ بتائیے، نہیں کر سکتی، کیونکہ جو سود کی جو 70 شاخیں ہیں اس کی 70ویں شاخ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں، اللہ کا حکم ہے سود نہ لو تو ہم ہرگز نہیں لیں گے۔ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہم کر گزریں گے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جو حکم دیا وہ کر گزرے۔ یہ عید کا پیغام، یہ عید میں اور آپ اس پیغام کو لے کر منائیں گے کہ میں اب اللہ کے ہر حکم پر عمل کروں گی انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ جو حکم دے دے، بس مجھے اور آپ کو کب تک عمل کرنا ہے؟ عید کے دن تک ہی؟ جی نہیں، ہماری موت تک، آخری سانس تک عمل کرنا ہے، اور ہم کو نمازوں کی پابندی کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ لیکن افسوس میری بہنوں، عید کے دن کی مثال لے لیجئے، صرف عید کے دن کی مثال لے لیجئے، عید الاضحیٰ کے دن کی مثال لے لیجئے، کیا ہوتا ہے ہماری نمازوں کا حال؟ عید کی نماز تو ضرور ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہماری گوشت کاٹنے میں چلی جاتی، عصر کی نماز گوشت بانٹنے میں چلی جاتی، مغرب اور عشاء کی نماز کباباں کاٹ کے ڈالنے میں چلی جاتی۔ عید کے دن ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تم قربانی دے رہی ہو اس پیغام سے، اس نیت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو یاد کر کے ہم جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا، ویسے ہی میں اور آپ بغیر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے ہوئے، اپنے بغیر دماغ کی چیزوں کو کھنگالے ہوئے، اللہ حکم دیا بس مجھے عمل کرنا ہے۔ اللہ کئی کو بولے ہوں گے، اللہ کو میری مجبوری نہیں دکھی کیا؟ اللہ کو میری غریبی نہیں دکھی کیا؟ نہیں، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اللہ جو حکم دیا بس وہ مجھے اور آپ، میں اور آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ 9ویں چیز جو ہے میری بہنوں، 9ویں چیز کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو تیسرا سفر ہوتا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اور بیوی سے پوچھتے ہیں، یعنی اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ گھر کیسا چل رہا ہے۔ تو ان کی بیوی کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ شکار کو جاتے ہیں تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں، بس چل رہا ہے ایسے ہی۔ جیسے یہ ناشکری کے الفاظ سنتے ہیں، اپنی اس وہ بہو کو کہتے ہیں، سنو میرا بیٹا جب آئے تو کہہ دینا کہ وہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں
پھر ان کی بیوی کہتی ہے کیسا آدمی آیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام پہچان لیتے ہیں کہ وہ میرے باپ تھے. تو پھر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا نصیحت چھوڑی. وہ بیوی کہتی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بہو کہتی ہے کہ تمہارے ابا نے یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل دے. یعنی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میرے ابا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں, اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزاد کر دیتے ہیں. پھر دوسری بیوی سے, پھر ایک دوسری عورت سے پھر نکاح کرتے ہیں. پھر اس کے بعد چوتھا سفر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. پھر جب وہ اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہوتے, اس لڑکی سے پوچھتے, اپنی بہو سے پوچھتے کہ گھر کیسا چل رہا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھا سکون میں, الحمدللہ سب اچھا چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میرا بیٹا ہے تو کہہ دینا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے. یعنی وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہماری بہویں, ہماری بیویاں کون ہیں؟ ہماری گھر کی چوکھٹ ہے. لہذا تم اپنی نکاح کے لیے, اپنی شادیوں کے لیے دینداری کو ترجیح دو, دنیا داری کو نہیں, دینداری کو ترجیح دو. کیونکہ ایک نیک عورت ہی, ایک شکر گزار بندی ہی, ایک شکر گزار لڑکی ہی اپنے گھر کو رحمت کے ساتھ جنت بنا سکتی ہے. یاد رکھنا, کیونکہ گھر سے ہی اللہ کی رحمت, دروازے سے, چوکھٹ سے ہی اللہ کی رحمت آتی ہے, اور چوکھٹ سے ہی اللہ کا عذاب آتا ہے. یاد رکھنا, ایک عورت چاہے تو اپنے گھر کو اللہ کی رحمت کے ذریعے جنت بھی بنا سکتی ہے, اور اگر ایک عورت چاہے تو اللہ کی زحمت اور اس کے عذاب سے آپ کے گھر کو جہنم کا گڑھا بھی بنا سکتی ہے. یاد رکھنا, شکر گزار کرنے والی بندیوں کا انتخاب کرو اپنے بیٹوں کے نکاح کے لیے, دینداری کو ترجیح دو. اور اس واقعے سے ایک اور مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر سسر بیٹے کو کہے کہ بیٹا بہو کو طلاق دے دے, تو کیا طلاق دینا ہے؟ ہاں طلاق دینا ہے, لیکن کب؟ جب آپ کا سسر ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان والا ہو جائے, اور آپ کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی طرح ایمان والا ہو جائے. کیونکہ ہم کو تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, میرے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا, تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہاں تم ان کو طلاق دے دو. غور کرو, وہاں پر طلاق کس کے لیے ہوتی تھی؟ دینداری کی وجہ سے ہوتی تھی. دین کو ترجیح دی جاتی تھی اس وقت. اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے وہاں پر طلاقیں ہوتی تھی. لیکن آج ہمارے پاس جھگڑے دین کے لیے ہوتے. ہاں, گھر کا کام نہیں کر رہی, زیادہ کام نہیں کر رہی, ان کی خدمت نہیں کر رہی, میری خدمت نہیں کر رہی, ساس کو نہیں پوچھ رہی, سسرے کو نہیں پوچھ رہی, سسر بولے کہ طلاق دے دو تو اب طلاق دینا. ہاں نہیں میری بہنوں, آج مجھے بتائیے کوئی ایسی طلاق ہوئی جس میں شوہر یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کو اسی لیے طلاق دے رہا ہوں کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی؟ بتاؤ, ہوا ایسا کوئی؟ نہیں. کہیں ایسا کوئی ہوا طلاق جس کے اندر شوہر یہ کہے کہ میری بیوی اللہ کا حکم نہیں مانتی, قرآن نہیں پڑھتی, شرک کرتی ہے, بدعات کرتی ہے؟ بتاؤ ایسا ہوا کبھی طلاق؟ نہیں ہوا. کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. وہ جو حکم ہے نا, آپ جب تک وہ ایمان کے درجے کو پہنچ جائیں گے نا, اس وقت وہ حکم عمل کیا جائے گا. یاد رکھنا. اور جن شوہروں کو شکر گزار کرنے والی, اللہ کا شکر ادا کرنے والی بیویاں مل جائے, ان کو اپنی ان بیویوں کو سنبھال کر رکھنا ہے, ان کے ساتھ ان کو رکھنا ہے, تاکہ ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والی خاصیت پیدا ہو جائے. تو ہم کو ان سے کیا بات ملی, کیا بات سمجھ میں آئی, کیا سبق ملا ہم سب کو؟ ہم کو ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر کرنا ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, آپ کے بچوں کا انتقال ہو گیا, آپ کے لیے کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, آپ کو کیا کرنا ہے جی؟ اللہ کا شکر. جو حال میں بھی, جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے. جب تم اللہ کا شکر ادا کرے گو تو اللہ تم کو اور زیادہ عطا کرے گا. یاد رکھنا, اللہ کا شکر ادا کرنے والی بنو. یقیناً اللہ کا شکر ادا کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں.
عام عورتیں نہیں، جنتی عورتیں ہیں. یہ 9 سبق ہو چکے. 10واں سبق اور آخری سبق جو ہم سب کے لیے اہم ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک وہ سبق ہم سب کو ملتا ہے. اور وہ کیا ہے ماں جانتی ہے؟ 10واں اور آخری سبق، یہ جو عید مجھے اور آپ کو منانا ہے، میں اور آپ جو آج یہ عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ یہ آنے والی، تو یہ سبق لے کر منائیں گے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرنے والے تھے؟ جی آواز زور سے نہیں آ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. اللہ نے ان کو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو غور کرو، اس وقت بیوی اور بچے کی محبت دل میں نہیں آئی. اللہ کی محبت غالب تھی کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کے بعد یہ سب چیزیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ایک لوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی بڑھاپے کی حالت میں ہوا. اندازہ کریے کیسی اللہ سے محبت تھی. بڑھاپے کی حالت میں 25-80 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا اور اللہ نے اس بیٹے کو بھی قربان کرنے کا حکم دے دیا، ذبح کرنے کا حکم دے دیا. اس وقت کیا بیٹے کی محبت دل پہ غالب آئی؟ اللہ کی محبت غالب آئی. جی اللہ کی محبت غالب آئی. بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آگے نہیں بڑھی. یاد رکھنا اللہ سے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے والے تھے. لیکن آج ہم آج سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہاں، شوہر سے تو یقیناً محبت کرتی ہے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی کہ ان کو خراج بھی آنے نہیں دیتی. اللہ کا حکم 5 وقت اللہ پکارتے ہیں، اللہ اکبر. تمہارے بیٹے بڑے نہیں ہیں، تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے، تمہارے کام بڑے نہیں ہیں، تم خود بھی بڑے نہیں ہو، تمہاری کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تم کو اللہ سے محبت کرنی ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے. اور ہم کیا ثبوت دیتی ہے اللہ کو؟ ہاں، شوہر اگر پکارے اور تم آواز نہیں دی تو بولو شوہر کیا حال کرتے؟ ایک بار پکارے، 2 بار پکارے، تیسری بار اگر پکارے نہیں کرے تو کیا کرتے؟ اماں کے گھر کو واپس بھجا دیتے. نہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز تم کو 5 بار پکار رہا ہے اور ہمارا حال آج فجر ہماری نرم گرم بستروں میں، ظہر اور عصر پورے ہمارے کاموں میں، مغرب ہمارے بچوں میں، اور عشاء تو اسپیشل ہمارے ٹی ویوں میں. تو میری ماں اور بہنوں، ہم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ آج ہمارے دلوں میں محبت تو یہ ٹی وی سیریلوں کی آ چکی ہے، جبکہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے تھی. غور کرو. یاد رکھنا، اگر تم سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہیں کرو گی تو اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرنا. کیونکہ جو لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے. اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے کہ تم انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب آنے کا. اللہ کہتے کہ پھر میں ان کے اوپر عذابوں کو لاؤں گا، اور عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. یاد رکھنا. کیا کہاں کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بات؟ قرآن اٹھائیے، یہ آخری آیت ہے میری، اسی آیت کے ذریعے میں اپنی بات کو مکمل کروں گی انشاءاللہ. اس آیت کو اپنے دماغ میں بٹھا کر یہاں سے اپنے گھروں کو لے کر جائیے تاکہ آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والی بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں کہتے ہیں، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں 8 چیزوں کو گناتے. 8 چیزیں. قل کہو ان کن آباؤکم، قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے خاندان قبیلے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ افترفتموها، تمہارے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے کمی سے تم ڈرتے ہو،
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو حویلیاں جس کی تم خواہش رکھتے ہو. یہ 8 چیزیں گنا کر اللہ کہتے ہیں اگر یہ 8 چیزوں سے زیادہ اگر تم اللہ، اس کے رسول اور اس کی دین کے کام کو اگر تم سے محبت نہیں کرتی تو انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب آنے کا. غور کرو. اور جو لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی، تو اللہ کہتے اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یاد رکھنا، اللہ نے ان 8 چیزوں کو گنایا جس سے ہماری محبت ہوتی ہے. ہمارے باپ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے بچوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے شوہر سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے گھر، ہمارے خاندان کے قبیلے کے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے گھروں سے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، وہ تجارت سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے مال سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ گنا کر کہتے ہیں اگر تم ان چیزوں میں، یہ چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. یعنی جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بم لے کے باہر نکل جانا. جہاد کا مطلب ہے، جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اگر یہ تینوں کی اگر تمہارے دلوں میں محبت نہیں ہے، اس کے بجائے وہ 8 چیزوں کی اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب آنے کا، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یاد رکھنا میری بہنوں، آپ کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی ہے. یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے درمیان رکھی ہے جو ہم کو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہم کو ملتے ہیں. یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے. اب ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کتنا اس پر عمل کرتی ہیں. تو آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، آپ ہم تمام کے تمام امت مسلمہ کی تمام کے تمام خواتین کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے نکلنے والے ہر پہلو پر، ہر سبق پر، ہماری موت تک، آخری سانس تک اے اللہ تو ہم کو عمل کرنے والیاں بنا دے. اے اللہ تو ہم کو دعوت توحید کے لیے اسی طریقے سے چن لے، ہمارے گھروں کو بھی اے اللہ تو اسی طریقے سے چن لے جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے گھر کو اے اللہ نے تو نے چن لیا. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہماری موت تک، آخری سانس تک اس قرآن سے جڑنے، اس قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے، اس قرآن کے اوپر تدبر کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک اے اللہ تو ہم کو پہنچانے والیاں بنا دے. آمین. وآخر الدعوة